بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، قدرت جب کچھ لوگوں کو عقل دیتی ہے، ہمت دیتی ہے، تو وہ اس ذہانت، اس ہمت، اس بہادری کا استعمال کرتے ہوئے دنیا میں خیر تقسیم نہیں کرتے بلکہ دنیا میں بربادی لے کر آتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ رہتی دنیا تک ایسے لوگ پھر نفرت کی علامت بن جاتے ہیں، لوگ ان سے عبرت پکڑتے ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت کو بہروپ نگر سے آج ہم نے بلایا ہے، ایک ایسا کرمنل جس کی زندگی کے واقعات سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ آج ہمیں بہروپ نگر سے جوائن کیا ہے بدنام زمانہ ڈرگ لارڈ پابلو ایسکوبار نے۔ ہیلو مسٹر وسیع شاہ۔ پلاٹا اور پلومو۔ واہ بھائی واہ، آپ نے تو بڑا کیریکٹر کنسیو کیا ہوا ہے۔ نہ کرتا تو میری بستری سے ہوئی نہیں۔ مگر یہ جو تاریخی جملہ تھا اس کا، پابلو ایسکوبار کا، اور پیٹ لائن تھی اس کی، یہ اپنی گفتگو کا آغاز ہی یہیں سے کرتا تھا کہ بھئی plata o plomo. یہ دیکھو مطلب ہی تو دسو، میں پلاٹا اور پلومو کر کر پاگل ہو باہر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو میری آفر قبول کر لو، سلور، یا پھر گولی، لیڈ۔ یہ اس طرح کی پنجابی کی مثال بھی کی ہے، روٹی کھانی ہے تھانے جانے۔ ہاں تو پوری دنیا کے کرمنلز کچھ معاملات میں ایک ہی جیسا سوچتے ہیں نا۔ یہ میرے سیکورٹی گارڈ نے کوئی کبوتر پڑھ لی مشینہ نہیں۔ یہ کون ہے کون؟ یہ پپائے آیا دا سیلر۔ اچھا، پوپائے تو آپ کا ہٹ مین تھا نا، بڑا ہی شفاق آدمی تھا۔ 250 افراد کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا تھا آپ کے لیے۔ کوئی انہیں بندے مارتے میں نے دسیا بھی نہیں۔ یہاں تک کہ پابلو نے اپنی سابقہ جو محبوبہ تھی اس کا مرڈر بھی اسی سے کروایا تھا۔ وہ میری محبوبہ نے مارتا ہی۔ اور یہ اتنا شفاق آدمی تھا کہ اپنی سابقہ محبوبہ سے جب اس کا اختلاف ہو گیا تو ایک موقع پہ میڈیکل کا ایک معاملہ ہوا جس میں اس کا آپریشن ہونا تھا۔ اندازہ کریں آپ، اس نے اپنی سابقہ محبوبہ کا وہ آپریشن بغیر انستھیزیا کے کروایا۔ وہ دی تکلیف نو میں انجوائے کرنا چاہ رہا تھا۔ کس قدر اذیت پسند انسان تھے یار تم۔ ہاں، میں بہت اذیت پسند تھا۔ اذیت میں نے پسند تھی۔ میں نے کئی اپنے آپ زخم لائے نے، خون بگ رہا ہے اور میں انجوائے کر رہا ہوں، لیکن بعد میں ویک ہو گیا۔ ایسا پتا تھا میری ہسٹری تو تسی پڑھی ہونی۔ ہاں، 1949 میں آپ پیدا ہوئے۔ اچھا دیکھیں، یہ بھی ناظرین ایک بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم تاریخ کے اس قسم کے کرداروں کا مطالعہ کرتے ہیں جن کا کسی بھی حوالے سے اپنے مخصوص علاقے میں، مخصوص دور میں امپیکٹ رہا ہے، نیگیٹو اور پازیٹیو، میں اس وقت اس کی بات نہیں کر رہا، مگر اس مطالعے کے دوران ایک چیز ابھر کر ضرور سامنے آتی ہے کہ لوگ اچھے ہوں یا برے، کہیں نہ کہیں معاشرہ ہی ان کی تشکیل کیا کرتا ہے۔ اچھے لوگوں کے اعمال کا کریڈٹ کہیں نہ کہیں معاشرے کو ضرور جاتا ہے، اسی طرح سے برے لوگ بھی کہیں نہ کہیں معاشرہ ہی پروڈیوس کرتا ہے۔ اب 50 کی دہائی میں آپ کا ملک کولمبیا ایک پولیٹیکل ٹرموائل سے گزر رہا تھا۔ اور جو کچھ میں اتنے ویکیا میرے دماغ خراشاں پی گیا، ہر پاس خون، لاشاں، کو باں ادھر پئی، کو لات ادھر پئی، سر ادھر پہ ہے، پچ کے اتھوں لنگ کے دہی لے کے آنا پہلے۔ یہ پابلو بالکل ویسے ٹھیک کہہ رہا ہے اس میں حوالے ایڈا سے۔ پابلو نہیں گا۔ 50 کی دہائی کا جو کولمبیا کا دور ہے اسے کولمبین زبان میں کہائی لا وائلنسیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے تسی۔ اور اس کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ لٹرلی اس کا میننگ ہے وائلنس، یعنی تشدد۔ اس عرصے میں تقریباً 2 لاکھ کولمبینز مارے گئے تھے۔ 2 لاکھ لاشاں ویک کے نارمل بندہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا، یہ پیدا ہوا تھا ایک کسان اور ایک ٹیچر کے گھر میں۔ والد اس کا کسان تھا اور ماں اس کی پڑھاتی تھی اسکول میں۔ امی ٹیچر، ابو کسان، اے پابلو بے ایمان۔ میں تو شیر کہنے لگ پیا۔ تن پتہ ہے ایک کچے بادام دی پروڑی۔ اچھا، آپ نے ابتدا کیسے کی جرائم کی؟ میں سگریٹ بیچنا ہونا سا۔ جعلی؟ آسکوار میں ہوں کہ تسی؟ اچھا چلیں، اور کیا کیا کرتے تھے آپ؟ تجھ دسو۔ ابتدا میں آپ نے جعلی سگریٹس بیچنا شروع کیے، پھر اس کے بعد لاٹری ٹکٹس، اس میں بھی جعل سازی شروع کی۔ یعنی کہ یہ چیزیں نا آپ کی شخصیت کا مستقل حصہ تھی۔ 2 نمبری جعل سازی، بریو تھا، بہادر تھا، مگر 2 نمبر تھا۔ جیڑا 3 سال دی عمر جو لاشوں لنگن دیا ہے وہ بریو نہیں ہوئے گا۔ اور پھر آپ نے گاڑیاں چوری کرنا شروع کی، ساری سٹوری ہے تو پتہ ہے، تسی میرے سیکیورٹی والے تو نہیں خرید لے۔ اور پھر تقریباً 22 سال کی عمر میں یہ ملینئر ہو چکا تھا۔ ہاں، میں ملینئر۔
اور پاکستانی روپیز چ نہیں ڈالرز وہ تو تھوڑے ذہن چ ہوئے میں 15-20 لاکھ روپے لے کے آسکر بن گیا ایسکوبار وہ پیسہ جہد کول ہوئے وہ پاویں آسکبار بنے چوکبار بنے سیاستدان بنے اچھا موصوف کو آگے چل کے سیاست کا شوق بھی چرایا تھا کولمبیا کا صدر بننا چاہتا تھا یہ اور تے پریزیڈنٹ نہ بندا جنہ میرے کو پیسہ مکینک بن جاندہ یہ شاعر بن جاندہ اور جب اغوا برائے تاوان کا سلسلہ اس نے شروع کیا تو ابتدا میں ہی اس نے 12 کروڑ روپے تاوان وصول کیا لوگ میں کہ پہلی دیڑی بڑی لاؤ ہونی اچھی ہوئے نا آگو معاملہ ٹھیک ہو دینا جواب نہیں دے رہے کس چیز کا کس بات کا جواب لاٹو کے پلومو میں آپ کو کیا یعنی کہ فیور دے سکتا ہوں مجھے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ پلاٹو اور پلومو میں امیر آدمی میرے کو ایک پلاٹو لے لو نہیں دے پلومو لے واپس آ جاؤ جو نہ سرگودیوں بندے منگوا لے تواڈے تو وڈیاں مچھاں ہونیاں انہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے ویسے اچھا جی ابھی کو کاٹے گئے چلو میں اپنا پلاٹو پلومو واپس لے لوں اچھا پابلو کو فٹ بال کا بہت شوق تھا آئی لو فٹ بال جی میں توڑا ایڈمائرر ہاں ان جی میراڈونا دا بھی ہاں میراڈونا کے ساتھ ان کی ایک ملاقات کا بڑا تذکرہ آتا ہے اور مختلف رائے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ بھی رابطہ تھا کچھ حوالوں میں آتا ہے کہ ایک جگہ ملاقات ہوئی کسی آفس میں تو پابلو نے میراڈونا سے کہا کہ بھی میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اس کے بعد شام کو پارٹی میں انوائٹ کر لیا وہ دنگ رہ گئے کہتے ہیں وہ جی پارٹی میرے پیو نے بھی نہیں دیکھی اب میراڈونا نے ایک مرتبہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پابلو کی پارٹی میں جو لڑکیاں میں نے دیکھی اس رات ایسا حسن میں نے ساری زندگی نہیں دیکھا کدی ٹائم ملے تو تشریف لے آؤ مدھوری بلاؤ آ جان گے مزدوری تو کچھ بھی نہیں وہ کلاس ہور سی کیا مزہ آ رہا ہوئے کولمبین حسینائیں بیٹھی ہوں اور آپ کا مشاعرہ چل رہا اور میں کما بھی روک دیو تو تسی نہ روکو جنہ حسن سے تسی 30 دن مشاعرہ کرنا سی ارے واہ تو میراڈونا بھی آ گیا ایک غلطی نہ مسز میراڈونا آ گئی نہیں یار یہ مل تو رہا ہے میراڈونا سے وہ تیرا کھانا خراب ہو جائے میں میراڈونا نے بلایا سی ہے کو میلاڈونا آ گیا اچھا کوکین کا اس کو بھی بہت شوق تھا انہوں ہاں یہ تو جہاز بن جاتا سی پورا اچھا اس کو تو اتنا شوق تھا کہ یہ ویسے بھی کمال آدمی تھا یار پلیئر تو خیر یہ کیا کہنے کیا یہ پلیئر تھا مگر موصوف رشیا کا جو آخری ورلڈ کپ ہوا ہے اس میں ایک میچ کے دوران ڈرگز لے رہے تھے اور اس کے ساتھیوں نے کیا کیا کہ چلتے ہوئے میچ میں اس کو کور دیا اور موصوف نے اپنا کام کر لیا انہوں نے کور دیتا ہے تھلو لگا سی اے اتھے بھی جو تو میراڈونا میرے کو پارٹی چاہے میں کیسے کوئی ہاسا کیٹا ہوئے گا کوئی میچ دیاں گلاں کوئی فٹ بال دیاں یہ نکر جو بہ کے اپنا کام کرنے میں خیال رات 30 کروڑ دیاں لینا کھچ گیا بلکہ یہ نہیں لینا کھچے لینا بڑھاؤں لگ پیا یار ہو گیا یار اندازہ کرو یار یہ چلتے میچ بھی سمجھتا بالکل بوئے اگے گیا گول کرن لگا سی انج تے اوتھے نیند آ گئی اچھا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ابھی رشیا میں نائجیریا کا اور ارجنٹائن کا میچ تھا موصوف سو رہے تھے ہاں جی انج کرتا ہے ان ٹائم بالکل گول کیپر تے گول بلکہ گول کیپر جب بھی باقی ساؤنڈ نہیں آتا یہ اجازت ہوئے تو میں میراڈونا تھوڑی دیر بٹھا دیا جی جی ضرور بٹھائیں نیندر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایٹما نہ کر دے بے اوئے پپائے دے سیلر او چلو چٹو ٹھوک دے مڈونا نو او میراڈونا انی دیا جا کے اپنی بھابی ٹاٹا نو لے گیا ٹاٹا بائے بائے ماریا وکٹوریا اس کا اوریجنل نیم تھا شاہ صاحب آپ نے میرے بارے میں لوگوں کو بہت بتایا میں نے اس لیے بتایا کہ لوگوں کو عبرت ہو اٹھو گینڈیا جی اس پورے ایریے چ گینڈا صرف تو ہی ہے لوگوں کو میری دولت کے بارے میں بتائے دیکھیں نا پیسہ تو بے پناہ آپ کے پاس ہوگا یعنی کہ گوڈاؤنز جو تھے وہ بھرے ہوتے تھے ڈالر سے کی پر ہے سی گودام کے گودام بھرے ہوتے تھے پہلے تو اسی گوڈاؤنز کیا ہے وہی مطلب گودام بھرے ہوتے تھے اور یہ عالم تھا دولت کا چونکہ ساری ڈیلنگ کیش میں ہوتی تھی ماہانہ 10 لاکھ روپے کے سال میں کو 1.25 کروڑ روپے کے صرف ربر بینڈز آتے تھے جو نوٹوں پر چڑھائے جاتے تھے جس کو میں ربڑ لینا تھا نا انہیں 5 گنا کی کوٹھی پائی اس زمانے کی فوربس کی رپورٹ یہ کہتی ہے
کہ دنیا کا 7واں امیر ترین آدمی تھا. پیسہ جو کہتے ہیں نا اگر چاہتا تھا تو پانی کی طرح بہاتا تھا, اور بلا مبالغہ جو کہتے ہیں نا کہ پیسے سے آگ سینکنا, وہ والا عالم تھا. ایک میرا واقعہ بھی دے گا. وہ یس ہے نیگیٹو مگر تاریخی ہے. چلو نیگیٹو ہے پازیٹو ہے, پیچھے میری جج کرتے ہیں نا. اور جب اپنی فیملی نو بچانا سے نوٹ ساڑتے سن, حرام کا پیسہ تھا سارا. چلو حرام دا یا حلال دا جو بھی ہے, پیسہ دے سی نا. وہ پپایا میری بیوی لے کے اتنی دوڑ گیا, میں اتنے آسکوبار بنے ہوں, باہروں باہر آسکوبار بنے ہوں. پابلو میری جان, میرا جگر, میرا دل دا ٹوٹا. ہوں پتہ نہیں لگ رہا ہے نا تو میراڈونا کیڑا. یہ تو ماریا ہے نا آپ کی محبت. یہ ماری ہے, یہ ہے, اور جوانی میں تو بے پناہ خوبصورت تھی. میں ہوں دی ماری گل کرنے. ابھی بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تمہیں دے نال پھل گئی ہوں میں. یہ خاطر تے میں 30 روپئے نہ ساڑا. تمہیں پتہ میں کی کیتا سی؟ کیا کیا تھا؟ میں اپنی بیٹی دی خاطر $100 آگ جو سٹیا سی. اور پتہ کتنا پیسہ آپ نے جلایا تھا؟ کنا $2 ملین. تقریباً 40 کروڑ روپیہ اس رات اس نے پھونک دیا تھا اپنی فیملی کو, اپنی بیٹی کو ہدت پہنچانے کے لیے. نہیں میں تھوڑی بچت کر لی. اپنی بیٹی آئی میں آگ $100 سٹیا, جدو یہ آئی پھر میں 5 سٹن لگ. مگر یہ پیسہ آپ نے کتنے لوگوں کا خون کر کے جمع کیا تھا. جو کام آپ ڈرگس کا کرتے تھے, جس طرح سے آپ کوکین کو دنیا میں پھیلا رہے تھے, خاص طور پہ امریکہ میں, اس سے جو گھرانے, جو نسلیں تباہ ہوئیں, وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے. صرف 1992 میں جب تمہارا اینڈ چل رہا تھا, صرف 1992 میں جو آگ تم نے بھڑکائی تھی کارٹلز کی, اور یہ جو مافیاز آپس میں لڑ رہے تھے, صرف 1992 میں 27,000 لوگ مارے گئے تھے کولمبیا میں. یعنی کہ ڈیلی 74 قتل ہوتے تھے. میراڈونا اے بھائی ہوں میری 20 کروڑ اتر گئی ہے, انہوں نے کھا جا. اب اس کے دور میں کولمبیا کو مرڈر کیپٹل آف دا ورلڈ کہا جاتا تھا. جی ویسے تسی بہت تیز آدمی ہو. اے جن تک نہیں سی آئی انہیں تک میرے حق چ گلا کرنا. جتنے میری بیوی آئی فوراً ہیرو بن گئے ہیں. اچھا, یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کی بیوی سے ہر فورم پہ کیے جاتے تھے کہ تم نے ایک مونسٹر کے ساتھ کیسے زندگی گزار دی, تم نے اسے چھوڑا کیوں نہیں جب یہ دنیا کو برباد کر رہا تھا اپنی نفرت کی وجہ سے, پیسے کی ہوس کی وجہ سے, تو تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ تم نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے یہ گنا سن کے طلاق لے لیا, میں چھڑ دے, قتل کر دے میرا. ہوں یہ کہن گے ماریا اسکوبار کو گولی مارو, $70 ملین میں رکھا ہی کیا ہے. آؤ ماریا میں تمہیں پہاڑوں پہ لے چلوں اور اسے جا کے میں تمہیں تکا دیا. ناظرین اسٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے خواب نامہ کا. دیکھتے ہیں ناظرین نے آج اپنے کون کون سے خواب ہم سے شیئر کیے. شاہ صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نا کودا ہوں اور مجھے اس کی تکلیف بتاؤ. دیکھیے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا اس معاملے میں یہ فرمانا ہے کہ خواب میں اگر کسی نے دیکھا کہ وہ کسی جگہ سے کودا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے صاحب خواب کے حال میں کوئی تبدیلی ہوگی. یعنی کہ غریب ہے تو امیر ہو سکتا ہے, امیر ہے تو غریب ہو سکتا ہے. تبدیلی کی وضاحت نہیں ہے. گٹا بھی نکل سکتا ہے. اب باقی تعبیر آپ ہی بیان کریے. گٹا نہیں نکلے گا, جو اس کے سماجی اور معاشی حالات ہیں ان میں کوئی تبدیلی ہوگی. ہو سکتا ہے وہ تبدیلی نہ چاہ رہا. حامد رنگیلے نے اپنے شاہ جی ہمسایاں وال چھال ماری, انہوں دا کتا کھلیا سی, انہوں دے حالات تے چینج نہیں ہوئے, کپڑے پھر چینج کیتے. انہاں دے حالات خراب ہو گئے, کتے تے ٹھیک ہو گئے. غریب آدمی نا ذہنی طور سے بھی منحوس ہو جائے. اور اگر کسی شخص نے دیکھا کہ وہ کودا ہے اور وہ بہت دور کودا ہے, کسی جگہ سے کودا اور بہت دور کودا, تو ایسا صاحب خواب اگین حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ آنے والے دنوں میں دور کا سفر اختیار کر سکتا ہے. یعنی اگر نزدیک کودا ہے تو شہر میں سفر کرے گا اپنے ملک میں ہی, اور اگر زیادہ دور کودا ہے تو ملک سے باہر جا سکتا ہے. ہاں, اس میں فرق ہے. نزدیک کودا ہے تو تعبیر مختلف ہے, اس کی اپوزٹ تعبیر نہیں ہے. اچھا جی. دور کودا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دور کا سفر کرے. شاہ جی تسی نزدیک والی دسو, ہنی صاحب کو دور کودیا نہیں جاتا. ایسا آپ حکم کریں, میں ہر قسم کی کود پھاند کے لیے تیار ہوں. وے ایڈا سخت اردو دا لفظ بول لیا. شاعر دا شاگرد ہوئے تو کود پھاند نہ جانتا. کوکب صاحب بھی خواب وچ کود پھاند لیندے نے, منجی توڑ دیندے نے. شاہ جی میں بھی ایک بار خواب میں کودا تھا. یہ شاہ جی یہ توپ کو نا بچپن میں
کودے اصفہان بھی کہتے ہیں. یہ پورے جہان کو کودے پہ بند کر لیتا ہے. اچھا ایک بار آپ خواب میں کودے. جی سر. لوگوں نے سمجھا ایٹم بم سٹتا کسی نے. اور جہاں کودے وہاں سے پانی نکل آیا. اچھا پھر سارا خواب ویڑے سے کھلر گیا. جب میں خواب میں کودا تو میرے ہاتھ میں نیزا تھا. ایڈا تو باہو بلی دا ماما. اور جن کے گھر کودا پھر ان کے ہاتھ میں نیزا تھا. اچھا بھائی صاحب میں اس کی تعبیر آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص خواب میں کودا اور اس کے ہاتھ میں نیزا ہے یا لکڑی ہے یا کوئی بھی ہتھیار ہے اس کی تعبیر کیا ہوگی. مگر اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ کسی وقت نکالیں تو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں کہ پیز بہت ہوتی ہے بات کرتے ہوئے آپ کی. جی آدھا جملہ سمجھ آتا ہے آدھا سمجھ نہیں آتا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ جی. اچھا پاشیار کے کھلونے تھا نا 1 منٹ 8-9 بار سیل چینج کرنا. وہ تیز تیز بول کے ساری انرجی کا آتا. اچھا سیل پاؤ تو پررنگ کر گیا. تو اگر صاحب خواب نے دیکھا کہ بھئی خواب میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کودا, ہاتھ میں نیزا ہے یا لکڑی ہے یا ہتھیار ہے, تو ایسا صاحب خواب آنے والے دنوں میں کسی طاقتور شخص کی اپنے علاقے میں جہاں بھی وہ رہتا ہے, جو بھی اس کا سرکل ہے, اس کے معاملات ہیں, اس میں کسی طاقتور شخص کی حمایت اسے مطلوب ہوگی کسی معاملے میں, اور پھر وہ حمایت اسے مل جائے گی. یہ بات اور اس حمایت کے ملنے کے بعد جو بھی صاحب خواب کا کام ہے وہ کام بھی پورا ہوگا. ان نیزے تو بغیر جام پر نہ ماری. شاہ جی میں نے بھی ایک بار ایسا ہی خواب دیکھا تھا کہ میں دیوار سے کودی ہوں. تھلے دی بھین سی 9 پسلیاں ٹوٹیاں ہوتی. بہت کم نقصان ہوا. یہ اصل ڈائریکٹ نہ ڈگی, یہ ڈگ کے پھر ادھر تو ڈگی. دیوار سے جب آپ کودی ہیں تو آپ زمین پہ کودی ہیں یا کسی چیز پر کودی؟ جی ایکچولی ہوا یہ ہے کہ بینا کو دیکھ کے پہلے دیوار کودی, اس کے بعد بینا کودی, اس کے بعد چھت کودی, محلے چ رولا پی گیا کودی 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 کودی. اس کے بعد پھر آسمان سے تارے کودے. جب انہوں نے نیچے آ کے بینا کو دیکھا اوپر واپس کودے. یہ تو محلے چ انہاں دا گھر مشہور ہے, وہ کودے والے دا گھر. تو آپ فرش پر کودی؟ نہیں شاہ جی جب میں دیوار سے کودی ہوں تو میں بھینس کے اوپر گری ہوں. انہیں 4 گھنٹے بعد دودھ دینا سی, اسی ٹائم دین لگ گئی. بلکہ جدوں نے دودھ دینا ہوتا نا اتنے ویکھن لگ. اور آپ کی آنکھ کھلی تو آپ پر کوئی دہشت طاری تھی, پریشانی سی تھی, یا یہ ہے کہ ایک بہت ہی نارمل سی کیفیت تھی؟ شاہ جی میں گھبرا گئی تھی اور پسینے سے شرابور ہو گئی. یہی گل مجھ کہن ڈئی سی. یہی گل لینٹر کہن دیا. اچھا دیکھیے اس کی تعبیر جو ہے وہ بہت خوشکن بیان نہیں ہوئی ہے. شاہ جی آپ نے تو ڈرا ہی دیا مجھے. شاہ جی نے گہو کر دیتا ہے. اچھا دیکھیے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے اور ہمارے ناظرین بھی سمجھ لیں کہ جتنے بھی ایسے خواب جن کی تعبیر اہل علم نے یا بزرگوں نے ایسی بیان کی ہے جو بہت خوشکن نہیں ہے, بہت ہی ناگوار ہے, بہت ہی نقصان دہ لگتی ہے, مگر تمام اہل علم اور بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے قطعی کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. کہ ایسا ہی برا خواب آپ کیوں نہ دیکھیں. صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, نوافل ان کو اپنا معمول بنائیں, اللہ تعالیٰ ہر برے خواب کو رد کر دے گا. اور ایک اور بات میں آپ کو یہاں بیان کرتا چلوں کہ خواب میں کسی دوست کو, کسی جاننے والے کو آپ اپنے ساتھ کسی انتہائی نیگیٹو معاملے میں بھی کیوں نہ دیکھ لیں, کبھی اس سے بدگمان نہ ہو, کبھی بدگمان نہ ہو. اس کا طریقہ یہ ہے جو بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ جب آپ کو تعبیر بتائی جاتی ہے نا کہ فلانا شخص سے آپ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسی جا کے اسے ہتھی بہ جاؤ یا اس کے خلاف ہو جائیں یا اس سے بدگمان ہو جائیں. نو 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 نو, ایسا عمل کرے کہ دشمنی دوستی میں بدل جائے. واہ واہ. تو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. ہم نے نہیں بھی کرنا, خواب وچ کر دیو. تو اس خواب کی تعبیر حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ کوئی شخص اگر دیوار سے کودا اور کسی چوپائے پر کودا, اس میں گائے بھی ہے, بھینس بھی ہو سکتی ہے, بکری بھی ہو سکتی ہے, تو ایسا صاحب خواب آنے والے دنوں میں ہلاک ہو سکتا ہے. اور اس میں پھر اگین اس کے اندر 2 الگ الگ پھر شاخیں اس کی نکل آتی ہیں. ایک ہلاک یہ ہے کہ انسان جسمانی طور پر ہلاک ہو جاتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان زندہ ہوتا ہے جسمانی طور پر, مگر وہ ایسے فیصلے کرتا ہے, ایسے اعمال کرتا ہے کہ وہ زندہ تو ہوتا ہے مگر وہ ہلاک ہو چکا ہوتا ہے. کیونکہ معاشرے میں, سماج میں اس کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ایک برباد انسان کی ہوتی ہے. تب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص ہلاک ہو گیا ہے, برباد ہو گیا. تو دونوں اس کے معنی نکلتے ہیں, مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صدقہ, زکوٰۃ, خیرات, نوافل اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. بنا پریشان نہ ہو. اچھا جی. کیونکہ جس بھینس کے اوپر آپ گری ہے اس کی تعبیر تھی. اور شاعری اگر کوئی شخص دیوار سے چھت پہ کودے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ سیدھا سیدھا پرچہ ہی ہے. جی یہ عاشق ہے یا چور ہے. دیکھیے اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ دیوار سے چھت پر کودا ہے یا کسی چوبارے پر کودا ہے اور چھت دب گئی ہے اور صاحب خواب بھی خواب میں مر گیا ہے,
یہ پورا منظر اگر کسی نے دیکھا، صرف چھت پر کودنا نہیں، چھت بیٹھ گئی اور صاحب خواب مر گیا خواب میں، تو ایسے صاحب خواب کی اپنے لائف پارٹنر سے طلاق ہو جائے گی، راہیں جدا ہو جائیں گی۔ عورت ہے تو مرد چھوڑ دے گا، مرد ہے تو عورت کے ساتھ رشتہ ختم ہو جائے گا، مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اسی لائف پارٹنر سے دوبارہ رشتہ قائم ہوگا۔ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕੋਕੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। تو یار خواب کی بات ہو رہی ہے، کوکب بھائی آپ اتنے بے ڈھنگے خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ او ہنی بھائی خواب تو آتے ہیں، اس میں کوئی ڈھنگا بے ڈھنگا کیا ہوا؟ تو سیدھی طرح دسو میں اپنی بیوی کو تنگ ہوں۔ او میں ہی تنگ نہیں ہوں بھائی، اپنی بیوی کو تسی تنگ ہو۔ کیا جی اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے زمین سے چھلانگ لگائی اور وہ ہوا میں چلا گیا؟ ہاں دیکھیے، اگر کسی نے زمین سے جمپ کیا، جی جسے کہتا ہے کہ ہوا میں کودا نا وہ، جی اور اس میں اہل علم کا، بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ خواب میں اگر یہ دیکھا اور صاحب خواب کو یہ بھی یاد ہے کہ ایسا کرتے ہوئے اس کا رخ قبلے کی طرف تھا، تو اس کی تعبیر یہ بیان فرماتی ہے کہ وہ حجاز مقدس کا سفر۔ سبحان اللہ۔ اور اگر صاحب خواب نے ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ خواب میں وہ اس فعل کے بعد حرم پاک میں موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اسے حج نصیب ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، آمین الہی آمین۔ ذرا ناظرین کی طرف بڑھتے ہیں، اگلا خواب دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، میں نے خواب میں برف دیکھی ہے، تو اس کی مجھے تعبیر بتا دیجیے گا۔ اچھا دیکھیے، خواب میں برف دیکھنے کی تعبیر پر بزرگوں میں اور اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ کیسے شاہ جی؟ جیسے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ اگر کسی نے برف دیکھی اور سردیوں میں دیکھی تو یہ غم و اندوہ کی علامت ہے، یعنی کہ صاحب خواب کو تکلیف، دکھ اور غم مل سکتا ہے۔ اور بالکل اسی خواب کی تعبیر حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل مختلف بیان فرمائی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سرد موسم میں اگر آپ نے برف دیکھی خواب میں تو یہ خیر اور نیکی کی دلیل ہے۔ تو بالکل یعنی کہ فرق ہے دونوں تعبیرات میں۔ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ? برف والا خواب نہ آئے بیکو، ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਗਿਆ। یہ خواب جی سویٹر منگنے آتے۔ شاہ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میری ہتھیلی پر کسی نے برف رکھی، ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਤਾ۔ اور وہ برف آپ کو ٹھنڈی لگی؟ پہلے ٹھنڈی لگی، پھر جلن شروع ہو گئی۔ بھائی تہاڈا تے ایک شعر بھی ہے نا، ਇਹੋ ਜਿਹੇ برف تے، نہیں وہ برف پہ ہے پر ایہو جہا نہیں ہے۔ مطلب دے نال ملدا جلدا برف دا۔ عشق ہر چیز کی تاثیر بدل دیتا ہے، عشق ہر چیز کی تاثیر بدل دیتا ہے، برف گرتی ہے تو ایک آگ سی لگ جاتی ہے۔ واہ جی واہ۔ یہ بھی یہی کہی جا رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، اس حوالے سے میرے جو سرگودا کے بزرگ تھے، بڑی کمال کی وہ ہستی تھے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ آمین۔ ان کا یہ فرمانا تھا کہ اگر کسی نے دیکھا کہ ہتھیلی پر کسی نے برف رکھی ہے، خواب میں کسی نے دیکھا اور وہ برف گھل رہی ہے، تو ایسے صاحب خواب کو اپنی زندگی کے معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی کہ وہ زندگی میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس کو موت بالکل ہی یاد نہیں رہی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائے، یہ مت بھولے کہ زندگی بالکل ہتھیلی پر رکھی ہوئی برف کی طرح ہے جو گھلے چلی جا رہی، بلکہ سچ پوچھیں تو زندگی تو جون میں سڑک پر رکھی ہوئی برف کی طرح دیکھتے ہی دیکھتے گھل جاتی۔ کیا کہنے؟ کیا بات ہے۔ تو اپنے معاملات پر ذرا توجہ دے۔ یعنی جڑا برف دا کام کرتا ہے وہ کہہ رہے زندگی گھل رہی ہے میری۔ سر اگر حالات اچھے ہوں تو بندہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ برف پگھل رہی ہے۔ نہیں، آپ ہمارے ساتھ واقعی ہمارا چیزہ لیتے ہیں، آپ نہیں مذاق کر رہے ہیں، سیریس آپ نے بات ہے۔ محاورہ ہے سر کہ برف پگھل رہی ہے۔ شاہ جی یہاں پہ دو لوگوں کا کمپٹیشن ہے جو ہم سے یہ شو چھیننا چاہتے، ایک کوکب صاحب اور ایک اور دو میں مقابلے سے ٹائیاں بھی لا کے آؤں گے اور بہتے بھی ایک دوسرے سے سامنے۔ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। اور انہیں ایک دوسرے سے کیوں بھی رکھے کہ بھائی جو وہ تو چون شروع کر دیں۔ شاہ جی میں ویکھیا خواب چ میں برف جمع کر رہا۔ ਇਹਦੀ ਤਬੀਰ ਹੈ ਤੂੰ ਗੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਲਾਏਗਾ۔ اور میرا بھرا خواب چ نکلتے کام شروع کر۔ ناظرین اسٹے ود اس، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ شاہ جی تعبیر تے دس دیو، میری وجہ سے بریک لے لیندے ہو۔ ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ بنا کے دے۔ تو اگلے سیگمنٹ کہنا شاہ جی میں کامیاب ہو گیا۔ تفصیل میں آپ کو بریک میں بتاتا ہوں، مگر اس کی تعبیر اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ ਅੱਛੀ ਅਤੀਲਾ ਲਾ ਕੇ ਐਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ۔ حلال مال ملے گا آنے والے دنوں میں اور خوب عیش سے زندگی گزرے۔ ارے واہ
چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج کا. اور پہلی خبر ہنی صاحب جو آج پروگرام میں نے شامل کی ہے وہ آئی ہے انڈونیشیا جکارتا سے. یعنی یہ بڑی اہم خبر ہے جو آپ نے مجھے مخاطب کر کے. کسی کے لیے اہم ہو نہ ہو آپ کے لیے بہت اہم ہے. اللہ خیر. کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ریلیٹ کر سکیں گے اس خبر سے. واہ. کوریک اکبر نامی ایک نوجوان ہے, انڈونیشین ہے یہ, اور 2016 سے ان کا ایک انڈونیشین دوشیزہ تھی جو انیتا, ان سے افیئر چل رہا تھا. ہاں, دوستی تھی, تعلق تھا, دونوں شادی کرنا چاہتے تھے مگر گھر والے کسی طرح سے راضی نہیں ہوتے تھے. انڈونیشیا کے بھی حالات کو ہمارے معاشرے سے مختلف نہیں ہے. اچھا جی. تو وہ کسی طور راضی نہیں ہوتے تھے اور بجائے راضی ہونے کے اکبر کی شادی انہوں نے اپنی پسند سے ایک کوتیمہ نامی لڑکی سے کر دی. اکبر نے کوشش تو کی مگر جیسے ہوتا ہے فیملی پریشرز ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی, تو اکبر صاحب بھی راضی ہو گئے اور کوتیمہ سے ان کی شادی طے ہو گئی. اب جب شادی طے ہو گئی تو کوتیمہ نے کیا کیا کہ اکبر کے ساتھ جو اس کے ہونے والا شوہر تھا اپنی شادی کی تاریخ اور تصویریں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر لی. اور شیئر کرنے کے بعد اس نے اکبر کو بھی ٹیگ کر دیا. اب جب اکبر کو ٹیگ کیا تو وہ ٹیگ ہو گیا. تو یوانیتا کو بھی خبر ہو گئی کہ بھی اس کا محبوب جس کے ساتھ 6 برس سے 7 برس سے ایک تعلق ہے, ایک رشتہ بنا ہوا ہے, وہ موصوف شادی کر رہے ہیں. اب جب شادی کی تقریبات شروع ہوئیں کوتیمہ سے, یعنی کہ اس لڑکی سے جس سے گھر والے شادی کر رہے تھے اکبر کی, تو اکبر کی محبوبہ بھی اس شادی کے موقع پر پہنچ گئی. اور اس نے کہا بھئی یہ تو شادی میں نہیں ہونے دوں گی. پھر کی ہویا شادی؟ بس پھر اکبر نو تخت تو لا کے انہوں نے کٹیا ہونا. مگر ہوا بہرحال یہ کہ محبوبہ نے کہا کہ بھئی میں نے تو شادی کرنی ہے, یہ بھلے اپنے ماں باپ کی پسند سے شادی کر لے, مجھے دوسری بیوی بنا لے, مگر میں یہاں سے آج جاؤں گی نہیں. ہاؤ لکی ہی از. کیا بات بھی دل کی تھا. اور پھر اس لڑکی سے بات ہوئی جو ماں باپ کی پسند تھی, اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی, اگر دوسری بیوی بننے کو تیار ہے اس کی محبوبہ تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں. یہاں تھے فیملی بہت امیر ہیں, بالکل غریب. پھر ہوا یہ کہ اکبر نے بیک وقت ان دونوں لڑکیوں سے وہاں شادی کر لی. اکبر دی فوٹو مل سکتی. بھائی بیک وقت نہ صحیح مگر ایک صاحب بھی تو ہیں اکبر کا. آپ کوئی اکبر سے کم ہے؟ کیا بات ہے. یہ کوئی شک ہمیں تخت و تاج کوئی نہیں کہانی ملتی. پہلے انہوں کا پتا کر لو نا, وہ جب منگنے والے نہ ہونا. تو یہ موصوف اکبر صاحب اپنی دونوں بیگمات کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکبر کب سے آپ کا تعلق تھا یوانیتا کے ساتھ؟ یہ مجھے پیار سے انیتا کہتے ہیں. جی جی جی. اکبر تو نہیں لگتا, اکبر دا جلاد لگتا. یہ جو حرکتاں کرن رہا ہے شہنشاہ اکبر تو نہیں. اور میں نے پیار سے منی کمے ہیں. آپ کو پیار سے کیا کہتے ہیں؟ منی. آپ حالانکہ آپ کو منا کہنا چاہیے. تو بی بی آپ کو یہ کہاں ملے؟ یہ چڑیا گھر چ. ہاں جی, دریائی گھوڑے دے نال سیر کر رہے تھے. اور دریائی گھوڑا کنفیوز پھر رہے سے. کیوں؟ میرا ہم شکل کدھر پھر رہے. تو بی بی آپ کی ملاقات کہاں ہوئی تھی ان سے؟ جی ملاقات تو ان سے میری چڑیا گھر میں ہی ہوئی تھی. میں تو کیا ہی نا جانور ہے. اکبر اتنے چنے کھاؤن ڈیا سی, باجی نو ترس آیا. نہیں تو یہ چڑیا گھر میں کیا کر رہے تھے؟ یہ اندر قید سے پنجرے چ. یہ پنجرے میں کیوں قید ہوں گے, یہ بھالو ہیں کیا؟ جی. چڑیا گھر میں کیسے ملاقات ہوئی آپ؟ میں اپنے بھائی کے ساتھ چڑیا گھر کی سیر کو گئی تھی. انیتا نے شاہ جی ضد کر لی کہ میں ادھر تصویر بنانی. پیری ڈگ پیا کہ میری ضمانت کرا دے. شاہ جی میں آپ کو کیا بتاؤں, کالے بادل چھائے ہوئے تھے چنگی پلی توپ سی, یہ ہی سایہ پہن دیا اور ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی. اور اس پھوار سے اکبر نو مار پڑ رہی. میں بندروں کے پنجرے سے ہوتی ہوئی جیسے ہی اکبر کے پنجرے کے پاس آئی, یہ اکبر الٹا لٹکیا ہوا. اور انیتا نے پوچھا پٹھا کیوں لٹکے ہیں تو کہتا جی میں نہاتا ذرا وال جھاڑ رہے ہیں اپنے. نہیں, جیسے میں نے بندروں کا پنجرا کراس کیا, یہ سامنے سے خرامہ چلے آ رہے تھے. اور پیچھے جانوراں نے رولا پایا سی, حرامہ حرامہ حرامہ. اچھا اکبر دی یہ کوالٹی ہے جو تو ٹرتا نا تے وچوں خرامہ دی آواز. اور یہ کہیں رکے نہیں, یہ روک سکتے ہی نہیں, اس نے بندہ چھانٹا رہ کے پیچھے لگا. اور خرامہ چلتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ کے لیے میرے دل پہ قبضہ کر لیا. انہوں نے دل میں قبضہ کر لیا, بس پوچھل باہر رہے. تو اکبر صاحب آپ کیا کر رہے تھے اس وقت چڑیا گھر میں؟ کرنا کی سی, 2 گھنٹے سے انہوں نے کھول دینے.
असल में शाह साहब मैं उधर जॉब कर रहा था। ਇਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਨੇ क्या जिम्मेदारी थी आपकी वहां? जी मैं तितलियों की वहाँ देखभाल करता था। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਧਰ ਇਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ अच्छा, दुनिया में ना कम ऐसे चिड़ियाघर होते हैं जहां पे आपको तितलियां भी देखने को मिले, और इस हवाले से लंदन का जो चिड़ियाघर है बड़ा ही मुमताज़ है, बड़ा ही शानदार है, और बेपनाह खूबसूरत तितलियां आपको वहाँ देखने को मिलती हैं। और चिड़ियाघर का जिक्र चला है तो मैं आपके साथ एक ज़ाती अपना वो शेयर करूँ कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि चिड़ियाघर में ज़रूर जाऊँ, इस उम्र में भी, यानी कि अभी मैं यूरोप गया था तो मेरी कोशिश थी कि जहाँ मुझे मौका मिले चिड़ियाघर से जाऊँ, मेरे बच्चे जाए ना जाए मैं ज़रूर जाता हूँ। सिर्फ तितलियां वास्ते। उसके लिए चिड़ियाघर जाने की क्या ज़रूरत है मेरे भाई? उसकी वजह यह है कि मैं गुम हो जाता हूँ, क्या बात। मैं देखता हूँ कुदरत की तख्लीक को। आप यकीन जाने कि घंटों घंटों बिला मुबालगा वो जो छोटी मछलियाँ होती हैं ना, बिल्कुल जो छोटे साइज वाली मछलियाँ, उन्हें आप कभी गौर से देखें, ऐसे रंग होते हैं उनमें, उनकी आंखें कभी आप देखें, उनकी जो आई लैशेज, पता नहीं आई लैशेज होती हैं कि नहीं होती हैं, ऐसा लगता है कि बेपनाह मेकअप के बाद किसी ने उन्हें तैयार। एडे गौर नाल मछली ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ मछली शर्मान लग पई। अच्छा, आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी तितली कहाँ पाई जाती है? मेरी बाईं तरफ बैठी है। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੀ पापुआ न्यू गिनी में पाई जाती है। ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ नहीं, लंदन जू में वो मुझे नज़र नहीं आई। ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਸੀ। 1906 में ये स्पीशी दरियाफ्त हुई थी वहाँ, और जो एवरेज साइज होता है किसी तितली का, ये उससे तकरीबन 10 गुना बड़ी होती है। 30 सेंटीमीटर तक इसके विंग्स होते हैं। ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜਿੱਡੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। हाँ, इससे थोड़ी सी बड़ी ही होगी। वैसे यार क्या खूबसूरत माहौल है, आप काम कर रहे हो, शेर कह रहे हो, यहाँ तितली पास बैठी हो। ਤਿਤਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਕਬਰ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ कि आप तितलियों की देखभाल करते थे? जी जनाब। कैसे करते थे? ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ क्योंकि वो मुझे लंदन जू में मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि जितने भी जानवर होते हैं मुख्तलिफ पिंजरों में, सब के लिए अलग अलग यानी कि ज़िम्मेदारान होते हैं। उनमें सबसे सेंसिटिव जो जिम्मेदारी होती है वो होती ही तितलियों की देखभाल की। वो बहुत नाजुक होती है। शाह जी मैं बड़ी मोहब्बत और नरमी से पेश आता था तितलियों के साथ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हम दोनों के साथ भी तितलियों वाला ही सलूक करते हैं। शाह जी ब्रेक ले लो, बूटे कोड़े कोई एडा झूठ नहीं जे सुना जी। अच्छा हनी साहब, ये तो मामला ये है ना कि एक ही वक्त में दो ख़वातीन से बैक वक्त शादी कर ली अकबर ने ना। अभी भारत में भी इसी किस्म का एक वाक़या हुआ था, मगर आपकी जो शादी है वो तो एक टाइम पे नहीं हुई थी ना? नहीं, दो अलग अलग। कितना गैप था? काफी सालों का गैप था। कितना? वो तो मैं भी ज़हनी तौर से अकबर ही होना था। नहीं, वैसे कितने बरस का गैप था? 10 साल का गैप था। आपने वैसे कभी सोचा नहीं कि अगर इकट्ठे शादी करनी पड़ जाती तो फिर क्या रिएक्शन होता दोनों बेगमात का? रिएक्शन तो बड़ा अजीबो गरीब होता, बाकी इसमें तो कोई शक नहीं। हौसला है ना अकबर का। अकबर का रंग भी दे अकबर अपना दुख दस नहीं सके, अंदर पी गया है।